سب سے پہلے اہم خبر دیں آپ کو، کراچی کے علاقے کھارا در کھڈا مارکیٹ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا ڈاکٹر ذوالفقار ہسپتال میں دم توڑ گیا ہے۔ پولیس کے مطابق بغدادی تھانے کی حدود میں کھڈا مارکیٹ کھارا در کے رہائشی ڈاکٹر ذوالفقار کو 2 نامعلوم ملزمان نے گھر سے باہر بلا کر نشانہ بنایا اور سر پر گولی مار کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ڈاکٹر ذوالفقار کا کھارا در کھڈا مارکیٹ میں رہائش کے قریب ہی پرائیویٹ کلینک ہے۔ زخمی ڈاکٹر کو تشویشناک حالت میں سول اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم طبی سہولت میسر نہ ہونے پر بہادرآباد میں واقع نجی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں دوران علاج ڈاکٹر ذوالفقار دم توڑ گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ دہشت گردی ہے یا ذاتی دشمنی، اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ رات دیر تک پولیس نے جائے وقوع کا معائنہ نہیں کیا تھا۔ لاہور میں بس اڈوں پر سیکیورٹی کے ناقص انتظامات، پولیس نے 3 بس اڈوں کے مالکان کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ مقدمات تھانہ نواکوٹ اور تھانہ شیرہ کوٹ میں درج کیے گئے ہیں۔ بس اڈوں پر واک تھرو گیٹ خراب حالت میں ہے، پولیس مسافروں کی چیکنگ کا بھی کوئی مناسب انتظام نہیں ہے۔ مسافروں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اڈا مالکان کو خبردار بھی کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق اڈا مالکان نے مسافروں کی سیکیورٹی کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے۔ اوکاڑا سے آپ کو خبر دیں، جہاں پر رات گئے ہونے والے مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک جبکہ اس کے 2 ساتھی فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق 3 ڈاکو تحصیل دیپال پور کے قصبہ مرزا پور کے قریب ایک شہری سے موٹر سائیکل اور نقدی لوٹ کر فرار ہو رہے تھے۔ پولیس ناکے پر انہیں رکنے کا اشارہ کرتی رہی لیکن ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ اسی اثنا میں ایک ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ سکھر میں ضمنی انتخاب جیتنے کی خوشی میں سیاسی جماعت کے جشن کے دوران کی گئی ہوائی فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ سکھر کے علاقے نواکوٹ میں ہونے والے بلدیاتی ضمنی انتخاب جیتنے کی خوشی میں سیاسی جماعت نے جشن کا اہتمام کیا۔ اس دوران کارکنوں نے خوشی میں ہوائی فائرنگ کی، جس کی زد میں آ کر 4 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر سکھر کے سول ہسپتال لے جایا گیا۔ زخمیوں میں سے 2 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اس واقعے کے بارے میں جب ایس ایس پی سکھر امجد شیخ سے رابطہ کیا تو انہوں نے ایسے کسی واقعے سے ہی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں، لاہور کے علاقے بیگم کوٹ میں گھر کا لینٹر ڈالتے ہوئے ایک مزدور آپ کو بتائیں کہ اس مشین کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گیا، اور پولیس کے مطابق منیر احمد ایک گھر کا لینٹر ڈال رہا تھا جب یہ حادثہ پیش آیا۔ اسی دوران سیمنٹ، بجری اور ریت کو مکس کرنے والی مشین اس کے اوپر آ گری، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ منیر کو میو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ منیر احمد 4 بچوں کا والد تھا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کے دوران گینگ وار ملزم اور 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا، جبکہ سرچ آپریشن کے دوران 80 سے زیادہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ کراچی کے علاقے منگوپیر سلطان آباد میں پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران 44 افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا۔ گزری اور اسٹیل ٹاؤن میں بھی پولیس نے علاقے کے داخلی اور خارجی راستے کی ناکہ بندی کر کے گھر گھر تلاشی لی اور 40 افراد کو حراست میں لے لیا۔ حراست میں لیے گئے افراد سے اسلحہ اور منشیات بھی برآمد کر لی گئی۔ اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے گھروں میں ڈکیتی کرنے والے 3 ملزمان وکیل محمد خان اور داؤد عرف تریال کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے 3 ساتھی گزشتہ دنوں پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہیں، جبکہ ملزمان کا 10 رکنی ڈکیت گینگ افغان شہریت کا حامل ہے۔ ملزمان کے مزید 4 ساتھیوں کی تلاش میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ادھر لیاری کے علاقے سنگولین میں قانون نافذ کرنے والے ادارے نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم شہزاد عرف بابل کو گرفتار کر کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور دستی بم برآمد کر لیے۔ ملزمان کا تعلق لیاری گینگ وار ملزم عزیر بلوچ گروپ سے ہے اور ملزم لیاری پولیس کو قتل، اقدام قتل، بھتہ خوری کے مقدمات میں مطلوب تھا۔ کیمرامین سید ناصر علی کے ساتھ قمر علی مستوئی، جیو نیوز، کراچی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق گیس کی کمی کے باعث لوڈ شیڈنگ دورانیے میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا اور رات گئے مختلف علاقوں کلفٹن، کرنگی، ڈیفنس، لیاقت آباد، عزیز آباد، ملیر، رفاع عام سوسائٹی، ملیر ماڈل کالونی، شاہ فیصل،
گلستان جوہر، گلستان اقبال، گلزار، ہجری، میٹرول سمیت کئی علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود متعدد علاقوں میں بجلی بحال نہیں ہو سکی۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق گیس کی کمی کے باعث لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں اضافہ ہوا ہے اور بجلی کی طلب میں اضافے کے سبب شہر کے مختلف مقامات پر 250 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے ہیں، جن کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ موسم کے تیور بدلتے ہی ملک کے دوسرے شہروں کی طرح لاہور میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شہر میں 8 جبکہ دیہاتوں میں 10 سے 12 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں گرمی نے پر پھیلا دیے ہیں۔ لاہور میں گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔ دوسری جانب موسم ہی غضبناک نہیں بلکہ بجلی بھی بے اتنائی برتنے لگی ہے۔ اچانک اور کئی گھنٹوں کے لیے چلی جاتی ہے۔ اندرون شہر ہربنس پورہ، صحافی کالونی، جوہر ٹاؤن، اسرا اور سمن آباد کے علاقے زیادہ متاثر ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ابھی تو گرمی کا آغاز ہے۔ حکومت جو بلند و بانگ دعوے کرتی آئی ہے وہ نہ جانے کب پورے ہوں گے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کی۔ آج ملک بھر میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے جنوبی پنجاب اور سندھ میں بہت زیادہ گرمی پڑے گی، یہ بھی کہا ہے محکمہ موسمیات نے۔ جبکہ سکھر، سبی، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد، ملتان، بہاولپور، ساہیوال اور ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن انتہائی گرم رہیں گے، یہ پیش گوئی کی ہے محکمہ موسمیات نے۔ گجرانوالہ میں شہریوں نے گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایئر کولر خریدنا شروع کر دیے ہیں۔ ہر کوئی اپنی پسند کا لاہوری کولر خرید رہا ہے۔ عثمان خلیل کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ملک میں گرمی کا زور جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے شہریوں نے بھی کمر کس لی ہے۔ گجرانوالہ کے بازاروں میں گرمی بھگانے کے لیے لاہوری کولر کی خریداری جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں اے سی ان کی پہنچ سے باہر ہے، جس کی وجہ سے انہیں ایئر کولر سے ہی کام چلانا پڑتا ہے۔ ایئر کولر لینے آیا ہوں کیونکہ اے سی جو ہیں وہ تو بہت مہنگے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ عام عوام کی پہنچ سے باہر ہے۔ اے سی تو ہم سے بہت دور ہے، غریب آدمی ہے تو کولر بازار میں خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس کولر کے تینوں اطراف لکڑی کے ساتھ تنگوں کو بھرا جاتا ہے، جس سے ہوا کے ساتھ پانی پڑتے ہی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، جبکہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے 10 سے 12 وولٹ کی بیٹری پہ چلنے والے چھوٹے کولر بھی بازار میں موجود ہیں۔ جب لائٹ ہو تو لائٹ پہ بھی چل سکتا ہے، اگر لائٹ نہ ہو تو یہ بیٹری پہ بھی چل سکتا ہے، یہ موٹر سائیکل والی بیٹری بھی اس پہ کام کرے گی۔ مہنگائی کے اس دور میں لاہوری کولر متوسط طبقے کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ عثمان خلیل، جیو نیوز، گجرانوالہ۔ گرمیوں کے موسم میں مکھن کے پیڑے اور شکر کے ساتھ مزیدار چاٹی کی لسی کہاں تیار کی جاتی ہے، یہ بتا رہے ہیں گجرانوالہ سے نمائندہ جیو نیوز رانا انصر۔ جی میں اس وقت گرو نانک پورہ میں موجود ہوں، جہاں گرمی کا توڑ کرنے کے لیے ٹھنڈی ٹھار مزیدار اور وٹامن سے بھرپور چاٹی کی لسی تیار کی جا رہی ہے۔ شکر اور مکھن کے پیڑے کے ساتھ تیار کی گئی اس مزیدار لسی کا اگر صبح سویرے ایک بھی گلاس پی لیا جائے تو سارا دن گرمی نہیں لگتی۔ گجرانوالہ کے شہریوں کی صبح کا تو آغاز ہی اس مزیدار لسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لسی پینے والے شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا۔ یہ مکھن کا پیڑا اور شکر اور اسپیشلی چاٹی کی جو لسی ہے، ہمارے تو روٹین ہے کہ صبح صبح ہم اس کا ناشتہ کرتے ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ ایک گلاس پی لو یا 2-3 مکھن کے پیڑے لے لو تو سارا دن آپ کا ایزی گزر جاتا ہے۔ پردیس میں اور باہر کے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی چیزیں بہت یاد آتی ہیں، اور اسپیشلی یہ جو چاٹی کی لسی ہے اور مکھن کا پیڑا ہے، اس کی تو بات ہی چھوڑ دے۔ میں جب سے آیا ہوا ہوں میں صبح سویرے اٹھ کے اس کا ناشتہ کرتا ہوں اور پورا دن سکون سے گزرتا ہے میرا یہ والا۔ جی آپ نے لسی پینے والے شہریوں کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ صبح سویرے اگر اس لسی کا 1 سے 2 گلاس پی لیا جائے تو سارا دن گرمی نہیں لگتی، اور یہاں پر مکھن کے پیڑے اور شکر کے ساتھ تیار کی گئی اس لسی کا ذائقہ بھی لاجواب ہے۔ جی لوئر دیر میں پاک فوج نے خال کے علاقے میں 600 گھرانوں کے لیے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے واٹر سپلائی اسکیم شروع کر کے مقامی لوگوں کی مشکلات کم کر دی ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں لوئر دیر سے جیو نیوز کے نمائندے احسان اللہ شاکر۔
ضلع لوردیر میں پاک فوج کے مختلف فلاحی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری ہے اور جس میں پاک فوج کے زیر اہتمام مختلف علاقوں میں پری میڈیکل آئی کیمپس اور پری میڈیکل کیمپ جو ہے وہ شامل ہے۔ اس وقت میں خال کے نواحی علاقے ماندیش میں دریائے پانچکوڑا کے کنارے موجود ہوں، جہاں پر پاک فوج نے علاقے کے لوگوں کے لیے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے سلسلے میں واٹر سپلائی اسکیم کا انتظام کیا ہے۔ مذکورہ منصوبے سے علاقے کی 600 سے زائد گھرانے جو ہے وہ مستفید ہوں گے۔ کمانڈنٹ ٹاسک فورس کرنل خالد محمود شفیع نے واٹر سپلائی اسکیم کی منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ عوام کی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ عوام کو درپیش مسائل میں کمی آ سکے۔ جی ملتان کے علاقے پرانا شجاباد روڈ پر تجاوزات کے باعث شہری پریشان ہے۔ مصروف سڑک پر تجاوزات سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں نمائندہ جیو نیوز میمونہ سعید۔ جی ملتان کا پرانا شجاباد روڈ جو ڈبل پھاٹک کے قریب سال سے تجاوزات اس کے اوپر جو ہے بے شمار تجاوزات کا شکار ہے۔ یہاں پر کئی بار انتظامیہ نے آپریشن کرنے کی بھی کوشش کی ہے تجاوزات کے خلاف، لیکن آپریشن سے قبل یہاں پر جو یہاں کے ریہڑی بان ہیں مختلف فروٹس سبزیوں والے اور جو دیگر جنہوں نے یہاں پر تجاوزات قائم کر رکھی ہیں، وہ لوگ یہاں سے پہلے ہی جو ہے موقع سے غائب ہو جاتے ہیں اور جیسے انتظامیہ یہاں سے جاتی ہے تو تجاوزات ایک بار پھر سے قائم ہو جاتی ہیں۔ بیسکلی یہ لنک روڈ ہے ملتان سے بہاولپور، مظفر گڑھ، وہاڑی اور ڈیرہ غازی خان جانے کے لیے، اور یہ روڈ انتہائی تجاوزات کا شکار ہے۔ ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوتی ہے، جبکہ جو یہاں کے ریہڑی بان ہیں وہ اس روڈ کے اوپر گند بھی بہت زیادہ پھینکتے ہیں، جس کی وجہ سے روڈ نہ صرف گندگی کا شکار ہے بلکہ ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کا یہاں کے رہائشی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ فوری طور کے اوپر یہاں باقاعدہ طور پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کرے اور یہاں سے جو تجاوزات ہیں ان کو ہٹایا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی جو متاثر ہوتی ہے، آمد و رفت میں جو مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کم سے کم ہو۔ جی اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں پکڑے جانے والے بھارتی ایجنٹ کلبھوشن یادیو سے متعلق تازہ انکشاف ہوا ہے کہ کلبھوشن یادیو تہران میں پاکستانی سفارت خانے کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں کلبھوشن نے بلوچ شدت پسندوں سے رابطے استوار کر رکھے تھے۔ کلبھوشن اس منصوبے کے ذریعے ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا، یعنی پاک ایران تعلقات خراب کرنا اور بلوچ شدت پسندوں کو عالمی سطح پر ہائی لائٹ کرنا تھا۔ اس بات کا انکشاف آج جیو نیوز کے سینئر اینکر حامد میر نے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کیا۔ کلبھوشن یادیو کے بارے میں کچھ مزید حقائق، کچھ مزید انکشافات سامنے آ رہے ہیں اور اب یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ اس شخص نے اپنا نام بدل کر ایرانی ویزا کیوں حاصل کیا تھا۔ کلبھوشن یادیو کا تہران میں جو بھارتی سفارت خانہ تھا اس کے ساتھ رابطہ تھا اور اس نے وہاں پر ایک بلوچ علیحدگی پسند تنظیم کے علاقاروں کے ساتھ مل کر جو تہران میں پاکستانی سفارت خانہ ہے اس پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ منصوبہ ایک ایسا شخص بنا رہا ہے جو براہ راست جس کا تعلق را کے ساتھ ہے، جس کو انڈین گورنمنٹ اون بھی کر رہی ہے کہ یہ ہماری دھرتی ماں کا بیٹا ہے۔ اور جو یہ منصوبہ تھا تہران میں پاکستانی سفارت خانے پہ حملے کا منصوبہ، اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کرنی تھی ایک بلوچ علیحدگی پسند تنظیم نے، اور مقصد یہ تھا کہ ایک تیر سے دو شکار کیے جائیں، یعنی کہ ایک طرف پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں ان کو خراب کروایا جائے، کشیدگی اس میں پیدا کی جائے، اور دوسری طرف وہ جو علیحدگی پسند تنظیم ہے اس کو ایک عالمی شہرت دلوائی جائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس منصوبے پہ عمل درآمد ہوتا، کلبھوشن یادیو پاکستان میں گرفتار ہو گیا۔ امریکہ نے پاکستان سے پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے۔ واشنگٹن سے آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں جہاں پر پاکستان دہشت گردی اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، یہ کہنا ہے مارک ٹونر کا۔ اور امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق پاکستان میں اس وقت بھی دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے موجود ہیں اور ان محفوظ ٹھکانوں کے ذریعے دہشت گرد افغانستان میں حملہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ مل کر کام کرے۔ امریکہ نے پاکستان سے پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان دہشت گردی اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ دنیا پر سب سے پہلا ایٹم بم گرانے والے امریکہ نے افغانستان پر سب سے وزنی نان نیوکلیئر بم گرا دیا ہے۔ 21,000 پاؤنڈ وزنی بم ننگرہار میں داعش کے ٹھکانوں پر گرایا گیا۔ بم حملے میں شہریوں کی ہلاکت کا بھی خدشہ ہے۔ ننگرہار صوبے کی سرحد پاکستان کے ساتھ لگتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں داعش کے ٹھکانوں پر GBU-43 بم گرانے کا مشن کامیاب رہا۔
کمانڈرز کو داعش کے خلاف کارروائیوں کا مکمل اختیار دے دیا ہے۔ امریکہ نے کسی بھی جنگ میں پہلی بار ایٹم بم کے بعد سب سے طاقتور GBU-43 بم گرا دیا۔ یہ کارروائی کی گئی افغانستان میں، جس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ داعش کے خلاف ایک اور کامیاب کارروائی تھی۔ And what I do is I authorize my military. We have the greatest military in the world, and they've done a job as usual. So we have given them total authorization, and that's what they're doing. And frankly, that's why they've been so successful lately. بم گرانے کے لیے MC-130 طیارہ استعمال کیا گیا۔ افغانستان میں امریکی فورسز کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے کہا کہ داعش خراسان نے علاقے کی صفائی میں جو مشکلات کھڑی کر رکھی تھیں، انہیں دور کرنے کے لیے ایسا حملہ مناسب تھا۔ اس بم کو تمام بموں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بم عراق جنگ سے پہلے تیار کیا گیا تھا اور اس کا تجربہ 2003 میں کیا گیا تھا۔ پینٹاگون کے مطابق اس مشن کی تیاری کئی ماہ سے جاری تھی۔ ننگرہار میں جو بم گرایا گیا ہے اس میں TNT کی مقدار 11 کلو ٹن تھی۔ اس سے قبل ترجمان وائٹ ہاؤس شان اسپائسر نے میڈیا بریفنگ میں بم گرانے کی تصدیق کی۔ At around 7 p.m. local time in Afghanistan last night, the United States military used a GBU-43 weapon in Afghanistan. امریکہ نے ہیروشیما پر لٹل بوائے نامی جو بم گرایا تھا اس میں TNT کی مقدار 15 کلو ٹن تھی۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل ریک فرینکونا نے CNN کو بتایا کہ جس علاقے میں یہ بم گرایا جائے وہاں لگتا یہی ہے کہ کوئی ایٹمی بم گرایا گیا ہے۔ دوسری جانب افغان حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبہ ننگرہار میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں شدت پسند تنظیم داعش کے 50 کے قریب دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اسی علاقے میں امریکہ نے 11 ٹن وزنی نان نیوکلیئر بم بھی گرایا ہے۔ افغان حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی سرحد کے قریب افغان صوبے ننگرہار کے ضلع چین میں فضائی بمباری اور جھڑپوں میں کالعدم داعش کے 3 کمانڈر سمیت 50 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جن میں 12 غیر ملکی بھی شامل ہیں، تاہم ان کی شہریت کی تصدیق ابھی نہیں ہو سکی۔ اسلام آباد سے تھانہ نون کی حدود میں مطلوب ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کارروائی ہوئی ہے۔ اسلام آباد سے کارروائی کے دوران ملزمان کی فائرنگ سے پولیس سے اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ ملزم عمران ولد سلیم چکوال پولیس کو مطلوب تھا۔ IC پر مزید بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے ایاز اکبر یوسفزئی سے۔ ایاز اکبر یوسفزئی، اس کارروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، صبح یہاں پر تھانہ نون اسلام آباد کی حدود میں چکوال پولیس ہمراہ اسلام آباد پولیس انہوں نے گھر پر ریڈ کیا، جہاں پر ریڈ کرنے کا مقصد جو تھا وہ چکوال پولیس کو ایک مطلوب ملزم عمران تھا جس کی تلاش کے لیے یہاں پر آئے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے گھر پہ ریڈ کیا ملزم کی جوابی فائر سے چکوال پولیس کا ASI اختر حیات جو کہ اسی ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے چکوال سے آیا تھا، اس کے سر میں گولی لگنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے اور ملزم جو ہے وہ موقع سے فرار ہو گیا ہے۔ لاش کو جو ہے وہ اسلام آباد پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے پمز منتقل کر دیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ عمران ملزم جو ہے چکوال میں متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا اور ان کو یہ اطلاع ملی تھی کہ تھانہ نون کے حدود میں ڈوگ ملیار میں یہ رہائش پذیر تھا، جس کے لیے انہوں نے اسلام آباد پولیس سے رابطہ کیا اور ہمراہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ جب چکوال پولیس اور وہاں پر گھر پہ انہوں نے ریڈ کیا تو واپسی بھی عمران پہلے ہی اس کو خبر ہو چکی تھی، اس نے وہاں سے فائرنگ شروع کر دی اور اس وجہ سے جو ہے وہ ASI اختر حیات جان کی بازی ہار گیا۔ بہت شکریہ ایاز اکبر یوسفزئی آپ کا۔ سندھ میں رینجرز اختیارات کی مدت آخری روز میں داخل ہو گئی اور سندھ حکومت کی جانب سے محکمہ داخلہ کے اختیارات میں توسیع کی سمری پر دستخط نہیں کیے جا سکے۔ ماضی کی طرح اس بار بھی سندھ سرکار نے رینجرز اختیارات کے معاملے پر ٹال مٹول شروع کر دی ہے۔ رینجرز اختیارات کی مدت 14 اپریل کی رات 12 بجے کو ختم ہو جائے گی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے 5 اپریل کو اختیارات میں توسیع کی سمری وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کی تھی، جس میں رینجرز اختیارات میں 90 روز کی توسیع کی سفارش کی گئی، لیکن سندھ حکومت کی جانب سے سمری پر دستخط نہیں کیے جا سکے۔ کراچی کے علاقے کھڈا مارکیٹ میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے ڈاکٹر جاں بحق ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی تفتیش میں واقعہ بھتے کی شاخسانہ لگتا ہے۔ اس بارے میں بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے قمر علی مستوری۔
جی بالکل، شہر میں پولیس جو ہے وہ مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کر رہی ہے. رات سے اب تک 28 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. اس وقت ہم لیاری کھڈا مارکیٹ میں موجود ہیں. اس گھر کے باہر جہاں پر ڈاکٹر ذوالفقار کو نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے. ڈاکٹر ذوالفقار جن کا کلینک جو ہے اسی گلی میں کونے پر واقع ہے، وہ کلینک بند کر کے رات کو جب واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے 2 نامعلوم ملزمان ان کے گھر کے باہر موجود تھے. انہوں نے اسلحے کے زور پر انہیں اپنے گھر کی طرف لے گئے. یہ وہ بلڈنگ ہے، ہمارے کیمرہ مین ناصر علی آپ کو دکھائیں گے. سبحان اللہ منزل کے نام سے یہ بلڈنگ ہے جس کے پہلے فلور پر ڈاکٹر ذوالفقار رہائش پذیر تھے. 2 نامعلوم ملزمان ان کو گن پوائنٹ پر جو ہے انہیں یرغمال بنایا، پھر ان کے گھر کے باہر ہی فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ذوالفقار کو سر پہ ملزمان نے گولی ماری ہے جس کے باعث وہ شدید زخمی ہو گئے تھے. سول اسپتال میں انہیں طبی امداد دی جا رہی تھی، تاہم ان کے اہل خانہ سول اسپتال سے انہیں پھر بہادرآباد میں واقع نجی اسپتال لے گئے جہاں پر وہ جہاں پر نہ ہو سکے. عینی شاہدین کے مطابق جو انہوں نے پولیس کو بیان دیا ہے 2 ملزمان پہلے سے ہی ڈاکٹر ذوالفقار کا یہاں پر انتظار کر رہے تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش میں واقعہ جو ہے وہ بھتہ خوری کا لگتا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ پھر بھی اس کی تفتیش کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک جو ہے کوئی اعلیٰ افسر پولیس کا جو ہے یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے نہیں آیا، کرائم سین دیکھنے کے لیے نہیں آیا، نہ ہی کرائم سین پولیس جو ہے وہ یہاں پر آئی ہے. جو پولیس کے اعلیٰ افسر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈی ایس پی جو ہے وہ وزٹ کریں گے اس کرائم سین کا علاقہ ڈی ایس پی، اور اس کے بعد وہ ضروری شواہد اکٹھے کریں گے. ڈاکٹر ذوالفقار کی جو لاش ہے وہ نجی اسپتال سے سول اسپتال منتقل کی جا رہی ہے جہاں پر ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے ان کی اہل خانہ کہہ رہے ہیں کہ جو رشتہ داروں سے مشاورت کے بعد ان کی تدفین کا وقت مقرر کیا جائے گا. جی پاک سرزمین پارٹی کا کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کراچی پریس کلب پر آج دھرنا 9ویں روز میں داخل ہو گیا ہے. احترام الحق تھانوی نے بھی دھرنے میں شرکت کر کے اظہار یکجہتی کیا. کراچی کے مسائل کے حل کے لیے پاک سرزمین پارٹی نے 6 اپریل کو پریس کلب پر دھرنے کا آغاز کیا. دھرنے میں نوجوان اور بزرگوں کے علاوہ بچوں اور خواتین نے بھی شرکت کی، جبکہ پارٹی کے قائدین بھی دھرنے میں موجود رہتے ہیں. پیپلز پارٹی کے وفد نے وزیر ٹرانسپورٹ ناصر شاہ کی قیادت میں 2 بار پی ایس پی کے رہنماؤں سے ملاقات کی، تاہم پی ایس پی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مسائل حل ہوتے نظر آنے تک دھرنا جاری رہے گا. معروف عالم دین احترام الحق تھانوی نے دھرنے میں شرکت کی اور اظہار یکجہتی کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طاقتور بننے کے لیے اپنے اندر یکجہتی پیدا کرنا ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ کراچی پاکستان کی روح ہے. کراچی کے لیے پانی کی بات ہوتی ہے تو بھی کہتے ہیں یہ ہمارا پانی ہے. کراچی کے شہری کہاں سے پانی لائیں؟ انہوں نے کراچی کو پانی کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ مصطفیٰ کمال سے اظہار یکجہتی کے لیے دھرنے میں آئے ہیں. عبدالولی خان یونیورسٹی کی انتظامیہ نے واقعے کی ابتدائی رپورٹ گورنر خیبر پختونخوا کو ارسال کر دی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مشتعل طلباء کے تشدد سے ایک طالب علم ہلاک اور 2 زخمی ہوئے. رپورٹ کے مطابق یونیورسٹی میں طلباء مشتعل ہوئے تو سیکیورٹی انچارج، پولیس اور ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن پہنچے. مشتعل طلباء ہاسٹل 1 میں داخل ہوئے، مشعل کو تشدد اور فائرنگ سے قتل کیا. یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق عبداللہ کو پولیس حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ محمد زبیر کا اب تک کچھ معلوم نہیں. یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق مشتعل طلباء مشعل کی لاش جلانا چاہتے تھے. واقعے کے بعد یونیورسٹی غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دی گئی ہے. ڈی آئی جی مردان عالم شنواری کے مطابق طلباء نے لڑکے کو کمرے سے نکال کر مارا. واقعے میں ملوث کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ڈی آئی جی عالم شنواری کے مطابق یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے تفصیلات نہیں آئی. یونیورسٹی کے کچھ کیمپسز میں مسائل چل رہے تھے اور یونیورسٹی انتظامیہ کا کنٹرول ختم ہو رہا تھا. اور اب جیو سپورٹس. پاکستان میں نوجوان فٹ بالرز کو کھیل کے بنیادی ہنر سکھانے کے لیے جرمنی سے کوچز کا 4 رکنی وفد کراچی پہنچ گیا ہے. بنڈسلیگا 2 میں کھیلنے والے کلب یونین برلن ایف سی کے 2 کوچز اولیور ریتنو اور سیباسٹین لوئن، خاتون کوچ ٹوما گیب اور پروجیکٹ ہیڈ اینڈریو گداس 10 روزہ دورے پر جمعے کی صبح کراچی پہنچے، جہاں وہ کے یو ایف سی کے تحت 10 روزہ پروگرام میں کھلاڑیوں کو تربیت دیں گے. جرمن کوچز پاکستانی فٹ بالر سے کھیل میں نکھار پیدا کرنے کے لیے پر امید ہیں. I think that you have to build a structure of football training, and so I think the basic knowledge of training and everything should be there to improve the football in Pakistan. To be honest, I have very
very less knowledge about Pakistani football, so I'm very curious to see some, maybe watch some game, and I'm not sure if there are any to be played in the Pakistani First League maybe, but I'm not sure. But I like to get some influence and some experience. प्रोजेक्ट के जर्मन सरबरा एंड्रयू गिदास कहते हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉल का काफी टैलेंट है, गैर मुल्की कोचेस के साथ खेलकर खिलाड़ियों को तजुर्बा हासिल होगा। I know that cricket is the main sport here, but we're going to change that with small steps, getting people interested and especially the youth. कराची यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के इस 10 रोजा कैंप के दौरान पहली मर्तबा पाकिस्तान में गैर मुल्की खातून कोच भी खिलाड़ियों को तरबियत देंगी। फैजान लखानी, जियो न्यूज़, कराची।